अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं ऑन सच टॉपिक्स एज कि आप मैनेजर को कैसे हायर करो, आप स्टाफ को कैसे हायर करो, आप अच्छी टीम किस तरह बिल्ड करो। लेकिन मैंने आपको ये नहीं सिखाया हाउ टू फायर एन एम्प्लॉय। ये इतना ही ज़रूरी है। उन्हीं बंदों में से अगर कोई गंदा अंडा निकल आता है, मस्ट नो हाउ टू फायर देम। लेकिन ना फायर करना एक कमज़ोरी नहीं है, इट्स स्किल दैट यू डू नॉट हैव। तो इसकी नेमो बदली है आपने उस बिजनेस ग्रुप से जिसका मैं 1000 बार आपको कह चुका हूं कि आप बनाओ, उनमें से एक बंदा उठा लो, साथ बिठा दो एंड ही विल हेल्प यू फायर दैट पर्सन। मेरे में ये फायर करने वाला स्किल नहीं हुआ करता था, मैं डरा करता था, उसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आई यूज्ड टू हैव अ पर्सन जो 5-5, 6-6 महीने मेरे पास बैठा रहता था, ना मेरे काम का था, फजूल की तनख्वाह ले रहा था एंड इट वाज डीमोरलाइजिंग द रेस्ट ऑफ माय टीम। उनको दिखाई दे रहा था कि ये बंदा काम का नहीं है, लेकिन इसको बॉस फायर नहीं करता। उससे क्या होता था, वो बिगड़ जाते थे। सो मैंने बारी कीमत अदा कर दी है, लिहाजा आपको सिखा रहा हूं, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। पार्ट ऑफ बीइंग अ मिलियनेयर, पार्ट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इज कि बंदे को आगे बैठा के उसको कहना कि आई डोंट नीड यू एनी मोर, रब रखा। किसी बंदे को भी फौरी आपने फायर नहीं करना, ठीक है, उसको फारग नहीं करना अनलेस के उस बंदे ने आपको कोई पर्सनली गाली निकाली है, हाथ उठाया है, लड़ाई की है, उसने कोई चोरी की है राइट इन फ्रंट ऑफ यू जिसको आप छुपा नहीं सकते फॉर अ डे और टू, शराब पी के, ड्रग्स पी के दफ्तर आ चुका है, आपके ऑफिस में आ चुका है, या उसने कोई ऐसी हरकत की है जो आप थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई नीड यू टू बाय टाइम। आपको वक्त खरीदना है, एटलीस्ट अ डे और टू। आपने अंग्रेजी में मुहावरा सुना होगा, कोल्ड ब्लडेड किलर। एक तो बंदा कत्ल करता है, फौरन उसको गुस्सा आ जाता है, छुरी निकालता है, दबोच दी, बंदा मर गया। एक होता है बड़े तय करके, अच्छा उसको मारूंगा, फलां दिन मारूंगा, ऐसे करूंगा। जो फायरिंग हैज टू बी बिल्कुल ऐसे ही प्लान करके, अपना नुकसान जितना है वो कम करके। सो अब आपने तय कर लिया कि फलां बंदे को मैंने फायर करना है, उसका प्लान बना दीजिए, एक हरबा बना दीजिए, वक्त चूज करिए अपनी मर्जी का। यूजली मैं कहता हूँ ये हफ्ता या महीने के शुरू में कर दीजिएगा, स्पेशली डू इट ऑन अ मंडे और अ ट्यूसडे। आखिर में मत करिएगा। डोंट फायर अ पर्सन इन दी ऑन अ जुमा। सुबह सुबह के वक्त कर दो, जैसे वो काम आता है उसी वक्त कर दो। अगर आप जुमे को करोगे, व्हाट विल हैपन इज उसके पास पूरे 2 दिन होंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे उसके पास होगा टू थिंक अबाउट इट। वो बदला अपना बना रहा होगा, जी इसको ऐसे कत्ल करना है, इसकी गर्दन ऐसे उतारनी है। लेकिन अगर आप सिर्फ वीक के शुरू में कर दोगे तो कम से कम उसके पास वक्त होगा टू गो लुक एट अदर जॉब्स, यानी आगे बढ़ने के उसके मौकात होंगे एंड वो कम सोचेगा कि जी इस बंदे की गर्दन उतारनी है। प्लस कई महीने गुजर गए होंगे जब आप उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हो कि गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, काम की नहीं है, और आप जितने भी वो सुराख पैदा कर रहे हैं उनको प्लग करते जा रहे होंगे। सो मेंटली यू आर रेडी कि आपने वो कर दिया होगा, अच्छा ये काम नहीं से हो रहा, ये दूसरे को दे दिया, ये काम नहीं हो रहा, दूसरे को दे दिया। मेक अ प्लान। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज उसके हाथ में, उसके पास कोई भी एक्सेस है तो तैयार रहिए। अपने जो IT वाला बंदा उसको साथ बिठा दीजिए, उसको गुश गुश करके आराम से बता दीजिएगा कि फलां दिन मैं इसको फायर करने वाला हूँ, उस दिन इसका ईमेल बंद, उसका हर एक्सेस टू आवर कंप्यूटर, सिक्योरिटी नेटवर्क सारी 10 बजे बंद होनी चाहिए जब मैंने उसको अपने दफ्तर में बिठाया होगा। सिमिलरली HR को बता दीजिएगा, इसकी जितनी फाइनल न्यूमरेशन है, चेक वगैरह बना के मुझे हाथ में थमा दीजिएगा। ये नहीं कि बाद में आपने उसको फायर कर दिया और आप उसके सामने बैठे, वो बेचारा चिल्ला रहा है, रो रहा है, एंड यू हैव टू फेस दैट। सारे का सारा जो बैकग्राउंड वाला माल है वो तैयार करके एक कागज के नीचे रख दीजिएगा कि जब वो आपके सामने बैठा हुआ है, ये हाथ में थमाया और गुड बाय। मजीद इसके आपको एक सक्सेशन प्लान बनाना है। जिस सीट पे वो बंदा बैठा हुआ था, जिम्मेदारियां तो आपने कुछ बांट दी, बट उसकी जो सीट है उसको कौन भरेगा? उसको फायर करने से पहले बेशक को इश्तिहार लगा दो उसकी सीट पुट करने के लिए, या प्लान बना लो कि मैं नीचे से कोई बंदा प्रमोट करूंगा ऊपर इस सीट को बढ़ने के लिए। हैव दैट प्लान रेडी ताकि पूरे बिजनेस में कम से कम डिस्टर्बेंस आए। आखिरी जो चीज आपको करनी है उसको फायर करने से पहले, रन द एंटायर थिंग इन फ्रंट ऑफ लॉयर्स, एडवाइजर्स या अपना जो बिजनेस वाला ग्रुप है उनसे। भाई मैं इसको फायर करने वाला हूं, मैं ये वजह हाथ है, am I doing the right thing? कोई ना कोई चीज हमेशा रह जाती है जो आपने नहीं की होगी, वो उनकी नजर में आ जाएगी एंड they'll be able to help you. Oh by the way ये किया, oh by the way इस लॉयर से बात कर ली, oh by the way कल उसका ये हो रहा है, वो हो रहा है, whatever the thing is, ये काम वो मुकम्मल कर रहा था उसको करने दो ताकि आपका नुकसान अगेन कम से कम हो। किसी को फायर करना, डोंट थिंक ऑफ इट एज कि मैं किसी को फांसी दे रहा हूं, आई एम किलिंग देम ऑफ। यू आर नॉट डूइंग दैट। थिंक ऑफ इट कि कोई 2 बंदे जिनकी शादी हुई है, दे गेटिंग अ डिवोर्स, लेकिन अपनी मर्जी की, जिसको अंग्रेजी में एमिकेबल डिवोर्स कहते हैं। हम मान लेते हैं कि यार ये मैरिज नहीं चलना, तो अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जा रहा हूं। डू इट लाइक दैट, यानी दोनों बंदे राजी हूं। डोंट कट ब्रिजेस।
کوئی پتہ نہیں کل پھر پھرا کے اس بندے کے ساتھ کہاں پہ ٹاکرا پڑ جائے, کہاں پہ واسطہ پڑ جائے. اکثر کمپنیز میں نے دیکھا اور میں نے خود بھی کیا ہے, when I have fired somebody, وہ بندہ گیا ہے, اس نے اپنے سارے جو مسٹیکس سے ساری کمزوریاں ٹھیک کی ہیں, اینڈ سال 2 سال کے بعد اسی بندے کو پھر ہم نے ہائر کر لیا, مے بی ایٹ اے ہائر پوزیشن, مے بی مختلف ڈپارٹمنٹ میں, اور دوسری بار جب وہ بندہ آیا وہ ہمارے بہت کام کا آیا, بہت کام اس نے کیا ہے, he's been with us for many years, اینڈ وہ پرانی بات جو ہم بھول چکے ہیں. سو ہمیشہ کی طرح نیور برن یور بریجز. بزنس مین اپنے جو پل ہوتے ہیں پچھلے والے وہ کبھی جلاتا نہیں ہے. اور جو حضرات کسی کو فائر کرنے سے گھبراتے ہیں, I'm going to give you a justification. سوچئے, تھنک آف یور بزنس ایز یور بیبی. آپ کا بچہ ہے, آپ کا بچہ ہے آپ کی دنیا ہے, اور اس دنیا پہ اٹیک ہو رہا ہے, آپ کے بچے کو کوئی لتر مار رہا ہے, آپ دیکھتے رہو گے وہاں پہ بلا وجہ, اینڈ اوپر سے آپ کو اس کو پیسے بھی دینے پڑتے ہیں. So he's not only bringing your performance down, دوسروں کی performance ڈیٹیل آ رہا ہے, and he's destroying your mission, he's destroying your dream. ٹھیک ہے, so it's like آپ کے یہاں پہ مچھر بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کو چبا رہا ہے, وہ آپ سے خون چوس رہا ہے, اور آپ اس کو مارتے نہیں, نہیں بس چوستا جا. وہ مچھر ہے, it has to be killed off like that, فوری. ٹھیک ہے, ٹیک ایکشن امیڈیٹلی, تاکہ آپ بڑی سے بہتر اسٹرانگر ٹیم بنا سکو, مور سکسیسفل ٹیم بنا سکو, ٹو ٹیک یو فارورڈ, ٹو گیٹ یو ٹو دا ملینئر بلینئر اسٹیٹس انشاءاللہ. اب فائرنگ والا دن آ گیا, موقع آ گیا, اس سے چند منٹ پہلے لکھ لو ہر وہ امپورٹنٹ چیز جو اس بندے کو کہنی ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ آپ نے بندے کو آگے بٹھانا ہے اور اس کو بیڈ نیوز دینے جا رہے ہو, اس کو irrevocable, اس کو نہ بدلنے والی ڈیسیجن اس کو سنانے والے ہو کہ تم فائر ہونے والے ہو. اینڈ دس از ناٹ اے یار سیشن, یار کوئی نہیں ہے, یعنی تو سنا کیا حال ہے. اٹس ناٹ ون آف دوز سیشنز, you know کیسی جا رہی ہے جاب. اٹس اے اسٹریٹ فارورڈ ایگزیکیوشن, اٹس اے اسٹریٹ فارورڈ, تو سامنے بیٹھا ہوا ہے تجھے فائر کرنے والا. سو بسم اللہ کرتے ہیں, بندے کو لاتے ہیں اور آگے بٹھا دیتے ہیں. سیدھی بات پہ آ جاؤ, علی بیٹھو, میرے پاس تمہارے لیے کوئی بری نیوز ہے, تاکہ اس کی ٹینشن اور اس کا جو مائنڈ ہے وہ سیٹ ہو جائے. اچھا, اس کو پتہ لگ گیا جی باس صاحب فائر کرنے والے ہیں. میں نے کہا کوئی چٹ چیٹ آج کیسا تھا, آج ناشتے کے لیے کیا کیا, آئی ایم فائن, forget all that. سیدھی کی سیدھی اس کو بتا دو, علی بیٹھو, I have some bad news for you, تاکہ اس کی مائنڈ سیٹ تیار ہو جائے. اب آپ اس کے جو قصور ہیں, پرابلمز بتاؤ, تم لیٹ آتے ہو, تم نے یہ کیا وہ کیا, لہٰذا ہم نے تمہیں فائر کر دیا ہے. یہ کبھی نہ کہنا کہ ہم تمہیں فائر کریں گے, بیکاز جب آپ کہتے ہو کہ ہم تمہیں فائر کریں گے تو وہ بندہ موقع ڈھونڈ لیتا ہے کہ اچھا فائر کریں گے, اس کا مطلب ہے ابھی میرے پاس وقت ہے اپنی کہانی سنانے کا. یو آلریڈی میڈ دا ڈیسیژن, آپ کی مرضی کوئی بدل نہیں سکتا. سو لہٰذا کیپ اٹ ان اے پاسٹ ٹینس, ہم نے آپ کو فائر کر دیا, یہ وجہ تھی ہم نے آپ کو فائر کر دیا. دس ول سیو یو ٹائم, وہ بحث میں نہیں پڑیں گے, پھر آپ اپنے کام پہ پھر لگ جانا ٹو بیکم اے ملینئر. جب آپ اسے فائر کر رہے ہو ہمیشہ کہنا کہ یہ وجہ میں بتا رہا ہوں, میں نے دیکھا یہ ایسے کیا آپ نے, میں نے ایسے آپ کی پرفارمنس دیکھی ہے, میں نے آپ کی پرفارمنس ایویلویٹ کی ہے. کبھی نہ کہنا کہ ساحل نے کچھ کیا ہے, شازیہ نے کچھ کہا. نیور پٹ اٹ آن ادر پیپلز کندھے, کل یہ ان کے پیچھے پڑ جائے گا اینڈ یو ول لک ویک. ہمیشہ کہنا کہ میری طرف سے یہ چیز آ رہی ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ یہ کبھی نہ کہنا مجھے پتا ہے یار یہ بہت بری ڈیسیژن ہے, آپ پہ پتہ نہیں کیا گزری ہے. یو آر ناٹ اے ملازم, آپ باس ہو, آپ کو نہیں پتا کہ اس پہ کیا گزری ہے. جسٹ کٹ دا چٹ چیٹ, بس گل مکاؤ اور آگے بڑھاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی سنو نہ سنو, بٹ کیونکہ ظاہر انسان ہے, اس کا کوئی نہ کوئی تو ریئیکشن ہوگا, بٹ اس سے جائزہ یہ لگاؤ کہ یار وہ بندہ تو نہیں ہے جو کہ کل آپ کے پلان بنائے گا اس کو قتل کرنا ہے. ہاؤ ول ہی ریئیکٹ, کل آ کے نقصان تو نہیں کرے گا, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو سے بیڈ تھنگس ٹو ادر امپلائیز. بٹ ساتھ جیسے کرتے جا رہے وہ نکالو, وہ جو لفافے میں نے کہا تھا, یہ جی آپ کی وہ نومریشن ہے, آپ کی جو چھٹیاں نہیں استعمال کی آپ نے, جو آپ کی بقیہ تنخواہ تھی وغیرہ وغیرہ, یہ آپ کے جو بینیفٹس ہیں وہ بند ہو رہے ہیں, فلاں فلاں, آپ یہ ایسے رکھ سکتے ہو کیونکہ آپ نے پہلے ہی کاغذ میں لفافے میں سارا کو بند کیا ہوا, اس کے ہاتھ میں تھما دو. اور وہ غلطی مت کرنا کہ یار اس کا دوست بننے کی کوشش کرنا, ٹرائی ٹو ون ہز یعنی افیکشن, کہ جی کوئی نہیں میں کسی سے بات کروں گا یہ ہو جائے گا, تمہارا فلاں اسکل بڑا زبردست ہے, وہ وہاں جگہ پہ لگ جائے گا. کیپ اٹ ایبسولوٹلی, بس ایکسیکیوشن ہو رہا ہے, اینڈ ویری گریسفلی. السلام علیکم, آل دا بیسٹ, تھینک یو ویری مچ فار یور سروس. اگر آپ کو تھوڑا بھی نائس ہونا ہے دین بائی ایم اے باکس آف چاکلیٹس فار دا ٹائم جو اس نے اچھا تھوڑا آپ کے لیے کیا, یار جو آپ نے اچھا ہمارے لیے کیا اس کا تھینک یو, یہ لو. اینڈ دیٹ ول بلڈ دیٹ چھوٹا سا برج, چھوٹا سا کنیکشن, تھوڑی سی اس میں وہ ہو جائے گی عجوبہ سا کہ یار کیا سوچوں اس کے بارے میں, بٹ بات ختم. ڈیری ملک کے چاکلیٹ کا ڈبہ اس کو دے دیا اور بس راستہ دکھا دیا. اکثر جو چیز
آپ کو روکتی ہے فرام فائرنگ somebody is اس کے آپ حالات دیکھ لیتے، او نہیں یار وہ غریب ہے، او یار اس کا فلان ذمہ داری ہے، او یار وہ بڑے دور سے آتا ہے. یہ اتنے زیادہ بہانے آپ خود بناتے ہو اپنے لیے. یہ آپ نہیں سوچتے کہ اسی کے برابر کتنے ملازم ہیں جو اپنی جاب پوری کر رہے ہیں، دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب، وہ آپ کو پیسہ کما کے دے رہے ہیں، ان کے حالات اور اس کے حالات میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ چیز آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اور اکثر کیا ہوتا ہے جب ایک برا ملازم فائر کیا جاتا ہے، جو باقی ٹیم ہوتی ہے اس کا مورال بڑھ جاتا ہے. ناٹ بیکاز ان کو ڈر ہوتا ہے کہ میں بھی فائر ہو جاؤں گا، بٹ کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کر رہا. کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کر رہا، ان کا ماڈل گرا ہوتا ہے. ہم کام کرتے ہیں اور ہمیں اور اس کو برابر رکھا جا رہا ہے، ہم اس کو بھی تنخواہ دی جا رہی ہے، ہمیں بھی روک، یعنی یو ڈراپنگ دا مرال. اور اکثر کیونکہ یہ دونوں گٹھے کام کرتے ہیں، ان کا جو لیول آف ڈلیوری ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، وہ بھی سٹینڈرڈ گر جاتا ہے. اکثر ملازمین کی جو پرائڈ ہوتی ہے نا اس کام میں، وہ گر جاتی ہے، اس میں دکھ پڑتا ہے، اس میں خلل آتی ہے. پر جب آپ اس کو فائر کر دو، وہ سکون میں آ جاتے ہیں، دیر ریلیوڈ کہ یار ہمیں دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی چیز خراب ہو رہی تھی، شکر ہے باس کو بھی نظر آ گئی اینڈ ہی از ریلیوڈ. پلس آپ کی جو اتھارٹی ہے نا وہ ان پہ پھر حاوی ہو جاتی ہے. کہ باس ہے نا، اس نے دیکھ لیا، اس نے اس کو فائر کر دیا بیکاز ہی از دا باس which you are the boss. الحمدللہ. سو یہ تھے بندوں طریقے ٹو ہاؤ ٹو فائر اے پرسن. لیکن کبھی بھی میں نے کہا آپ کو حوصلے کی ضرورت ہو، ہیو این ایکسٹرا پرسن. یہاں پہ مینیجر اپنے کو ساتھ بٹھا لو. مجھے بلا لو، مجھے تو نہیں بلا لو، میں کتنی فائرنگز میں بیٹھا ہوں. جب کسی نے فائر کرنا ہوا میں وہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں. جس طرح میں نے کہا انٹرویو کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہوں کاغذ کے ساتھ، اس طرح حاوی ہونے کے لیے اپنے کسی بندے کو بٹھا لو اس طرح، جسٹ ٹو پٹ پریشر. اگر وہ کبھی جواب دیتا ہے تو ہی ول جمپ ان. کبھی آپ تھوڑے کمزور پڑ جاتے ہو تو آپ کا فرینڈ پڑ جائے گا بیچ میں، آپ کا جو فیلو انٹرپرینور ہے، فیلو باس ہے، وہ ساتھ پڑ جائے گا، بیٹھ جائے گا، نہیں ٹھہر جا ہمیں تمہیں فائر کر دیا، دی اینڈ. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کو چھوٹا سا کنورسیشن ہے، اٹس ناٹ گیٹنگ ریکارڈڈ. ان 4 دیواروں کے باہر کسی نے نہیں دیکھنا، صرف اس امپلائی نے دیکھنا. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو کوئی سگا رشتہ دار نہیں لگتا. یو ڈو ناٹ او ایم اینی تھنگ. میں نے کہا برج بچانے کی کوشش کرو، لیکن اگر برج جل جاتا ہے تو پھر جلتا رہے. ہو کیئرز؟ You're stronger than that. You're bigger and better than that. Low Millionaire, that was how to fire a بندہ. ضرورت پڑے گی، ہر بندے کو پڑے گی. And the best of businesses are the ones that fire کرنا جانتے ہیں. They keep fresh blood coming into the business. اگر کوئی مزید سوال ہیں، کوئی انکوائریز ہیں کہ یہ خاص اسپیسیفکلی بندے کو کیسا فائر کیا جائے، تو chaiwala.com آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے 24 hours. وہاں پہ آئیے، پوچھیے. کئی ملینئرز ہیں، کئی آپ کے ہم سفر انٹرپرینرز ہیں، ملینئرز ہیں، جن سے آپ یہ چیزیں پوچھ سکتے ہو. And they will gladly help you out. میں ہوں آزاد چائے والا. اگلے ویڈیو تک السلام علیکم. میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت تھینک یو. اگر آپ کو پوری زندگی غریب ہی رہنا ہے، آپ کو ملینئر نہیں بننا، آپ کو اپنے حالات اپنے قابو میں نہیں لینے، اور آپ کو دھکے کھانے کا شوق ہے، اور آپ کو شوق یہ بھی ہے کہ جا کے کسی پولیٹیشین کے آگے ہاتھ جوڑنا کہ یار مجھے جاب دلا دو، مجھے میرا علاج کروا دو، میری سڑکیں ٹھیک کر دو، یا اینی تھنگ آف دیٹ سورٹ، تو برائے مہربانی میرے چینل پہ مت سبسکرائب کریے گا. یہ چینل صرف ان بندوں کے لیے جن میں کوئی ایمبیشن ہے، جو اپنے حالات اپنے قابو میں لانا چاہتے ہیں، جن میں کوئی آگ ہے، کوئی بھوک ہے ٹو چینج دیئر لائفز. کیونکہ میں ایک مشن پہ ہوں کہ میں نے 10 لاکھ ملینئرز بنانے ہیں، ڈالر والے. وہ اس طرح کے جو ہمارے سوئے ہوئے انٹرپرینرز ہیں، بزنس مین ہیں، ان کو جگانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنی، ان کو بتانا کہ یار تمہارے ہاتھ میں وہ ہنر ہے دیٹ کین چینج دا ورلڈ. ان کو اسی گھسی پٹی رٹے والی لائن سے ہٹا کے اپنی پٹی پہ لے کے آنا، اور ان کو سمجھانا اور ان کو تسلی دینی کہ فضول ڈگریوں کے علاوہ یار ہزاروں راستے جن پہ تم چل سکتے ہو، جو تمہیں دور کی کامیابی تک لے کے جائیں گے. کیونکہ میں یقین کرتا ہوں کہ ہمارے حالات صرف بزنس مینوں نے چینج کرنے ہیں. اس کا ثبوت ہمیں روزمرہ کی ہر چیز میں ملتا ہے. اگر ہمارے پاس اچھے سکولز ہیں، اچھی ٹرانسپورٹیشن ہے، اچھی سڑکیں ہیں، اچھی گیٹڈ کمیونٹیز ہیں، اچھی ہمارے پاس مالز ہیں، اچھی ہمارے پاس بیکریز ہیں، اچھی حتیٰ کہ ہمارے پاس جو اسپتال ہیں وہ اس لیے بیکاز کسی نہ کسی بزنس مین کو مزید پیسے کمانے تھے، تب جا کے اس نے ہمیں بہتر سہولت دی. اور اگر ہمارا انحصار پولیٹیشینز پہ رہتا تو جا کے ہر سرکاری اسپتال کو دیکھ لو. ہمارے ایک سی پیک پہ دیکھو پوری قوم کس طرح خوش ہو رہی ہے، وہ بھی کیونکہ چائنا کے جو بزنس مین ہیں ان کو لالچ ہے یار، پیسے انہوں نے مزید کمانے ہیں. سو what I want to do is I want to create 10 لاکھ منی سی پیکس. اور ایک سیکنڈ کے لیے سوچو کہ اگر ہمارے پاس 10 لاکھ سی پیکس ہوں گے تو پھر ہمارے حالات کیسے ہوں گے. سو ساتھ دو میرا اس سفر پہ. اگر آپ اپنے حالات سے تنگ آئے ہو، یا آپ کے پاس جاب نہیں ہے، یا آپ نے کوئی فضول ڈگری پکڑی ہوئی ہے، یا آپ نے بزنس سیکھنا ہے، یا وہ بندے ہو جن کا میں ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہوں جن کی فیملی ان کا حوصلہ افزائی نہیں کرتی، میں ہوں نا. I'll be your number 1 fan. میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا. I'll push you and together اگر آپ بزنس مین بن جاتے ہو اور ملینئر بن جاتے ہو تو دیکھو ناٹ اونلی اگر اپنے حالات اپنے ٹھیک کرو گے، آپ کو کوئی یو کین ہیو دا بیسٹ ایجوکیشن، یو کین ہیو دا بیسٹ فوڈ، یو کین ہیو دا بیسٹ رہائش مکان وغیرہ، دا بیسٹ میڈیکل. آپ کو اس ملک میں یا باہر جانا whatever you want to have، کوئی فکر کچھ نہیں ہوگی.
لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے سارے جو اپنے پیسے قبر میں ساتھ لے کے تو جانے نہیں ہیں. یو ول اسپینڈ اٹ آن دا پیپل اراؤنڈ یو. دیٹس اٹ. سبسکرائب کرنا ہے کرو، نہ کرو دیٹس یور چوائس. میں نے تقریر کر دی. اگلے ویڈیو تک السلام علیکم.